السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر بھیجنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو، مجھے اور پوری امت مسلمہ کو ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور ایمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ، عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے کینسر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اگر کسی ایک شخص کو بھی اس ویڈیو کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے تو میرا اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، کینسر بہت ہی تکلیف دہ اور لوگ کہتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے، لیکن میں کینسر کو یا کسی بھی دوسرے مرض کو لا علاج نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ ایسا کوئی مرض اتارا ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ کینسر اگر اس دنیا پہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ساتھ ضرور نازل فرمایا ہوگا۔ تو کینسر کی وجوہات پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ کینسر اکثر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، گٹکے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، پان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ مرض تمباکو نوشی کے علاوہ جو یہ مرض زیادہ لوگوں میں دیکھنے میں آیا ہے تو وہ ہے خوشبودار مصالحوں کے زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ سے دو نسخے شیئر کرنے جا رہا ہوں کینسر سے متعلق۔ ایک تو آپ اس کو حفاظتی اقدامات میں شامل کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ ہے کہ آپ نے یہ کینسر کے ہونے سے پہلے استعمال کرنا ہے، جو آپ کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے سے بچائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا نسخہ ہے جو آپ کو بیماری سے شفا دے گا۔ تو پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر پہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہلدی، چٹکی پر ہلدی جو ہے نا، پسی ہوئی خالص ہلدی، اس کو آپ نے کھاتے رہنا ہے زندگی میں، اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو کینسر نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پسی ہوئی خالص ہلدی آپ نے چٹکی بار روزانہ کھانا یا کھانے میں استعمال کرنا ہے، اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ یہ آپ کو کینسر سے کافی حد تک محفوظ رکھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اور جو نسخہ میں آپ کو بطور کینسر کے علاج کے بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ رکھنا ہے، اور آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میرے بتائے ہوئے نسخے کوئی سائیڈ افیکٹ والے نہیں ہوتے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ آپ لوگ سوچیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو کہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے یا کہیں مرض میں اضافے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس چیز سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے بتائے ہوئے تمام نسخے بے ضرر اور بے نقصان اور سائیڈ افیکٹ کے بغیر ہوتے ہیں، تو آپ ان کا استعمال بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نسخہ بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سمپل سا نسخہ ہے کہ کالا زیرہ جو ہے، آپ نے کالے زیرے کو نا استعمال کرنا ہے۔ کسی ہوئے کالے زیرے کو آپ نے دن میں 3 بار پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ کینسر کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہوگا، اور کچھ دنوں تک انشاءاللہ آپ کی رپورٹیں بھی مثبت آنا شروع ہو جائیں گی۔
تو آپ ساتھ میں اپنے اس بھائی کو دعائیں دیں گے۔ اور آخر میں میری وہی بات کہ مخلوقات پہ، لوگوں پہ توقعات رکھنا، لوگوں پہ بھروسے رکھنا اور امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے اللہ پہ کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھیں۔ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے، اور خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ اپنے دوست طاہر مرزا کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی پہلا باد۔